پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں گزشتہ چند ماہ کے دوران سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہوئی ہے۔ اتوار کو بنوں میں کاؤنٹر ٹیررزم یونٹ کے واقعے سے پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر حکومت کو ایک بار پھر کالعدم تحریک طالبان سے بھی رابطہ کرنا پڑا۔ وائس آف امریکہ کے ایاز گل ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ ایاز، گزشتہ چند دنوں میں اگر ہم دیکھیں تو بنوں کے علاوہ لکی مروت، بلوچستان میں، خوزدار میں اور شمالی وزیرستان میں بھی کئی پرتشدد واقعات ہوئے ہیں۔ اتنی زیادہ تعداد میں دہشت گردی کے واقعات، کیا ٹریگرنگ فیکٹر کیا ہے اور حکومت کے اندر ان واقعات پر کتنی تشویش پائی جاتی ہے؟ دیکھیں، ٹریگرنگ فیکٹر تو بالکل وہ جو 28 نومبر کو تحریک طالبان پاکستان نے اپنا یک طرفہ جو جنگ بندی کا معاہدہ ختم کرنے کے بعد ملک بھر میں حملے کرنے کا اعلان کیا تھا، اس کے بعد سے یقیناً بہت شدت آئی ہے تشدد کی ان کارروائیوں میں، اور ظاہر ہے جو بنوں کا جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں جو اس وقت محاصرہ اس کا چل رہا ہے اور جو اس وقت کارروائیاں وہاں پہ چل رہی ہیں، وہ تو خاصی تشویشناک اس صورتحال سے ہے کہ وہ تو ایک کینٹونمنٹ میں واقع ایک فیسلٹی ہے، اور وہاں تک اگر ان کی رسائی ہو گئی ہے ٹی ٹی پی کے جو بھی، چاہے وہ اندر سے انہوں نے اس کو بغاوت کر کے اور قبضہ کیا ہے اور ان کو یرغمال بنایا ہے یا جیسا بھی ہوا ہے، یہ ایک خاصی تشویشناک صورتحال ہے۔ لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے اس کی بالکل کوئی تصدیق شدہ معلومات دستیاب نہیں ہیں، اور ہمیں یہی بتایا ہے ابھی کچھ دیر پہلے بھی فوجی حکام نے کہ آپریشن جاری ہے اور مزید تفصیلات جاری کی جائیں گی، جبکہ ٹی ٹی پی کی طرف سے ابھی چند لمحے پہلے ایک بیان جاری کیا گیا ہے اور انہوں نے ان دعووں کی تردید کی ہے کہ پاکستانی فوج کے جو کمانڈو یونٹس کے جو افسران تھے وہ داخل ہو کر انہوں نے کوئی ایسی کارروائی کی ہے، تو لہٰذا خاصی کنفیوژن ہے۔ تو اس کا کانٹراڈکٹری جو ہے وہ انفارمیشن آ رہی ہے۔ تو پاکستان کی طرف سے ایک بار پھر ہم نے دیکھا ابھی کل جو ہے وہ ایک علماء کا وفد بھی کابل بھیجنے کی باتیں ہوئیں اور وہ بھی اطلاعات آئیں۔ اسلام آباد اس طرح کے روابط سے کیا نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے اس سٹیج پہ جب بنوں جیسے واقعات سامنے ہیں؟ تو دیکھیں، کوئی بھی وفد بھیجنے کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ آج ٹی ٹی پی کے جو سربراہ ہیں ولی نور محسود، انہوں نے واضح طور پر اپنا ایک آڈیو پیغام بھیجا ہے اور وہ کابل میں مقیم ہیں، جس میں انہوں نے یہ جو بنوں کے اندر جو کارروائی ہوئی ہے ان اپنے فائٹرز کی بڑی تعریف کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ آخری دم تک لڑتے رہیں اور کسی صورت وہ سرنڈر نہ کریں۔ تو اس سے اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے اور ان دعووں کی تردید ہو رہی ہے جو افغانستان کے حکمران طالبان اب تک کرتے آئے ہیں کہ ان کی سرزمین دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دی جائے گی، جو دنیا بھر کو وہ بار بار کہتے آئے ہیں۔ لیکن ولی نور محسود کا یہ بیان، جو کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ کابل میں موجود ہے اور انہی کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی ہے، اس بات کی اب تصدیق کر رہا ہے یا کہ افغانستان کی زمین جو ہے وہ دوبارہ سے ان کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ طالبان جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی ایسی کارروائی نہیں کر رہے ہیں جس سے ٹی ٹی پی کی حوصلہ شکنی کر سکے وہ ان حملوں کے حوالے سے۔ تو ایاز، بنوں کے واقعے کے بعد یا جو ابھی ریسنٹ اور واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کوئی ٹی ٹی پی کے خلاف بڑے آپریشن کے چانسز بن رہے ہیں، ایسی کوئی ڈسکشن ہے اسلام آباد میں؟ جی، اسلام آباد کا تو معلوم نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ تو اس وقت ایک نئی آڈیو لیک سابق حکمران وزیر اعظم عمران خان کی آ گئی ہے، اور پچھلے جب یہ محاصرہ چل رہا تھا بنوں میں اس کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کا، تو اسلام آباد میں جو سب سے گرم خبر تھی وہ یہ تھی کہ ایک نئی آڈیو لیک سابق وزیر اعظم عمران خان کی جاری کی گئی ہے۔ جہاں تک عسکری ذرائع ہیں ان کے خیال میں اس وقت حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کے پی کے بعض اضلاع میں کہ ایک فوجی آپریشن کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، لیکن کیا اس کی سرپرستی وفاقی حکومت لے گی یا صوبائی حکومت اس پہ کیا رد عمل ظاہر کرتی ہے، یہ فوری طور پر ابھی واضح نہیں ہے۔ بہت شکریہ ایاز، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اسلام آباد سے، اور اس وقت جو ٹیمپریچر ہے، جو سچویشن ہے وہاں پہ، اور خاص طور پہ اس آپریشن کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہے اس پہ آپ نے ہمیں بتایا۔ تھینک یو۔